یہاں سے مزید آگے سندھی ہوٹل کی طرف چلیں تو جامعہ کراچی کے نام نہاد تھنڈر اسکواڈ والے شریف قیصر خان اور سید ضامن علی شہید جیسے دلیر اور بے لوث انسان رہتے تھے، جنہوں نے اپنے گھر میں طلباء کے لیے مفت کوچنگ سینٹر اور جمنازیم بنا رکھا تھا۔ سابق مسٹر پاکستان خورشید حسن خان اس جمنازیم کی رونق تھے۔ یہاں سے چلیں تو بلوچوں کی مختصر سی بستی ناگمان ولیج کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کے قریب ہاکی کے اولمپئن کھلاڑی حنیف خان کا گھر تھا، جس کے آزو بازو جماعت اسلامی کے رشید بلوچ، ہمارے اسکول کے کیمسٹری کے استاد آل حسن بھی رہتے تھے، اور ذرا فاصلے پر پیپلز پارٹی کے ستار ولی اور پھر محمود احمد مدنی کے چچا کا گھر تھا۔ نیاز احمد مدنی اپنی دلچسپ باتوں اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے جمعیت کے کارکنوں میں کافی مقبول تھے۔ وہیں سامنے وہ ٹمبر مارکیٹ ہے جہاں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے کارکن اللہ بندہ نے ہجوم پہ فائرنگ کی۔ جواباً مشتعل ہجوم نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور اسے ہلاک کر کے لاش چوراہے پہ کھمبے سے لٹکا دی تھی۔ وہیں حکیم شہزاد احمد کا مکتب تھا، جو شاید سن 50 کی دہائی سے قائم و دائم ہے۔ طویل قامت، جینا کیپ لگائے اور گھنی مونچھوں کے نیچے دلکش مسکراہٹ حکیم صاحب کی شناخت تھی۔ ان کے مکتب کے ساتھ ہی پیاسی کے کلیم اللہ اور ان کے بھائی فہیم اللہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ملتے تھے۔ اسی لالو کھیت میں کراچی کی مزدور انجمنوں کے بیشتر رہنما رہائش پذیر تھے، اور شہر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ہلچل یہیں سے شروع ہوتی تھی۔ جب میر تقی میر دہلی سے لکھنؤ پہنچے تو اپنا تعارف یوں کرایا تھا: کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس کے پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب میں۔ آغا شوش کاشمیری مرحوم کہا کرتے تھے: تعلیم بڑھ رہی ہے، علم گھٹ رہا ہے۔ سو لالو کھیت کی آبادی بڑھ گئی، پھیلاؤ زیادہ ہو گیا، مگر وہ لوگ نہ رہے جو اس کی شان اور پہچان تھے۔ کچھ مر گئے، کچھ وہاں سے نکل گئے، لیکن جو وہاں سے نکل گئے، لالو کھیت ان میں سے نہیں نکل سکا۔ وہیں حکیم شہزاد احمد کا مکتب تھا، جو شاید سن 50 کی دہائی میں قائم ہوا۔